بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 154واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 147 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 147 ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ وخالق اور پیش آؤ، الناس لوگوں سے، بخلق حسن اچھے اخلاق کے ساتھ، وخالق اور پیش آؤ، الناس لوگوں سے، بخلق حسن اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اب یہاں پر خالق سیغہ واحد مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معروف از باب مفاعلہ، جیسے خالق یخالق مخالقتا و خلاقا، بمعنی خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا۔ پھر مجرد میں باب نصر ینصرو سے خلق یخلق خلقتا و خلقا، بمعنی پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔ اور باب سمع یسمعو سے خلق یخلق خلقا، بمعنی نرم ہونا، چکنا ہونا، پرانا ہونا۔ اور باب کرم یکرمو سے خلق یخلق خلوقتا، بمعنی اچھے اخلاق والا ہونا، طبیعت کا، مزاج کا نرم ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بطور نصیحت کے یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے ہی اچھا سلوک رکھے اور ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئے۔ حدیث بالا کے مضمون کو ذخیرے احادیث میں بہت ہی کثرت سے اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن، یعنی بہترین عطا جو خدا کی طرف سے انسان کو ملی ہے وہ خوش خلقی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ایسے شخص کو کامل ترین ایمان والا ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی جو حسن خلق والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو بہت راتوں کو عبادت میں جاگتا ہو اور دنوں میں روزہ رکھتا ہو۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا عامل بنا کر روانہ فرما رہے تھے اور ان کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، اپنے اخلاق کو اچھا رکھ، اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔
تاکہ نیکوکاروں کے زمرے میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی حمیدہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق سے مزین فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ وَخَالِقِ النَّاسَ، واو استنافیہ، خالق پہلے امر حاضر اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الناس منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول بھی ہوا خالق فعل کے لیے۔ بے خلقن اس میں با جارہ، خلقن موصوف ہے اور آگے اس کے لیے صفت ہے حسن، پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خالق فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔